شب برات کے 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یاد کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ محترم ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نماز نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا،
توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا اور سزا کو مرتب کیا، لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دانائی اور قوت گواہی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ تقویٰ ہی اللہ عز و جل کی رضامندی اور جنت کا ضامن ہے اور غضب الہی بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو، جو دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو کھول لو، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غائد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الدخان آیت نمبر 38 39، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے پر نہیں بنایا، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 57 58، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ میں اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اور عبادت تمام نیک اعمال پر مشتمل ہے۔ انسان کو ناپاک چیزوں اور برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے، اور یہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی ضامن بھی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60-61، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ میری عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 36، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتے ہوئے فرض کے ساتھ ساتھ نفل کے ذریعے اپنا قرب عطا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس درجہ قیام فرمایا کرتے کہ دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ جب جسم مبارک قدرے بھاری ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد بیٹھ کر ادا فرمانے لگے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو کر قرات کرتے اور پھر رکوع میں جاتے۔ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار دو آدمیوں پر بڑا خوش ہے۔ ایک وہ شخص جو نرم و گرم بستر اور محبوب بیوی اور دیگر اہل خانہ کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، نرم و گرم بستر اور محبوب بیوی اور دیگر اہل خانہ کو چھوڑ کر میری رحمت کی تلاش اور خوف عذاب کے باعث نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اس کے ساتھی شکست خوردہ ہو گئے، اور وہ پسپائی کی ذلت اور ثابت قدمی کے ثواب کو مد نظر رکھ کر تا دم زیست میری رحمت کی تلاش اور خوف عذاب کے باعث لڑتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، میری رحمت کی امید سے میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے خون کا آخری قطرہ بہنے تک لڑتا رہا۔ محترم ناظرین، نفلی عبادت کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ اسلام میں فرائض کے بعد نوافل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بخاری شریف۔ فرائض کی کمی پوری ہوتی ہے۔ قیامت کے دن فرائض میں جو کمی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے اس کی تلافی فرمائے گا۔ درجات کی بلندی۔ نفلی عبادات انسان کے روحانی مقام کو بلند کرتی ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بڑھاتی ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ نوافل دل کو نرم کرتے ہیں، اخلاص پیدا کرتے ہیں اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دل کا سکون۔ نفلی نماز، ذکر، تلاوت اور صدقہ دل کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ محبت الہی کی علامت۔ جو بندہ شوق سے نوافل ادا کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کی عملی علامت ہے، کیونکہ وہ فرائض کے علاوہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ مختصر یہ کہ نفلی عبادت فرض نہیں مگر قرب الہی، روحانی طاقت اور آخرت کی کامیابی کا نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ نفل نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کمی ہوگی تو نفل نماز سے پوری کی جائے گی۔ نفل نماز جنت میں درجات بلند کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے ہاں مقرب بنا دیتی ہے۔ کثرت سے نفل نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ نفل نماز دل کو زندہ کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تحیۃ الوضو میں بہت فضیلت رکھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفل نماز فرض نہیں لیکن اللہ کی محبت، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دل کی اصلاح اور اللہ کا قرب، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب دل سنور جاتا ہے تو اللہ کا قرب خود بخود نصیب ہونے لگتا ہے، اور جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے اور ریاکاری سے بچا جائے۔ توبہ و استغفار۔ گناہ دل کو سیاہ کرتے ہیں اور سچی توبہ دل کو صاف کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن دل کا علاج ہے۔ تھوڑی تلاوت بھی دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ نفل نماز، روزہ اور صدقہ دل کی سختی کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کے مطابق بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر قرب الہی کا راستہ ہے۔ دل صاف رکھنا، معاف کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا دل کی اصلاح کا اہم حصہ ہے۔
محترم ناظرین، شب برات کے حوالے سے یہ رات دل کی اصلاح کے لیے بہترین موقع ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فرض کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھنا کہ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ ان نوافل کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! ہمارا رب کریم اتنا رحیم و غفور ہے کہ نفل نماز کے سبب جنت واجب کر دیتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ فرائض اور سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ اللہ پاک ہمیں فرض نمازیں پابندی اور درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور دوں گا، اور وہ پناہ مانگے تو میں ضرور پناہ دوں گا۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ کسی جان کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا۔ حضرت عبدالعزیز بن رواد رحمت اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حضرت صلہ بن اشیم رحمت اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے، الہی میرے جیسا آدمی جنت کیسے مانگ سکتا ہے، لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کہ بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کی نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں، اس نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے،
یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اس طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر جو آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کو بھی آپ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد یعنی 2 کر کے پڑھیں گے اور 12 رکعتیں یعنی 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے۔ اس نماز کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین، شب برات کو نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل سے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، مگر تیرا در بڑا ہے، تیری رحمت وسیع ہے۔ یا اللہ، میرے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، جو میں جانتا ہوں اور جو مجھ سے لا علمی میں ہو گئے۔ یا اللہ، میرے دل کو صاف کر دے، اس سے کینہ، حسد، غرور اور نفرت نکال دے۔ میرے دل کو اپنا ذکر کرنے والا اور تیری اطاعت میں جھکنے والا بنا دے۔ یا اللہ، اگر میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی طرف لوٹا لے، اگر میرے قدم لڑکھڑا گئے ہیں تو مجھے سنبھال لے، مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، میرے حال کو میرے اعمال پر نہ پرکھنا، بلکہ اپنی رحمت سے معاملہ فرمانا، میرے لیے آسانی لکھ دے، میرے نصیب کو خیر سے بدل دے۔ یا اللہ، میرے والدین، میرے اہل خانہ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، میرے دل کو ایمان پر ثابت رکھ، میری آخری سانس کلمہ پر ہو، اور مجھے اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ ناظرین، دعا کے بعد قبولیت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔